آج ہم ایک ایسے لفظ سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کنڈر گارڈن۔ جی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ لفظ اسکول کی چھوٹی کرسیوں کی، شاید دوپہر کی نیند کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک لفظ کے پیچھے ایک پورا فلسفہ، ایک بغاوت اور یہاں تک کہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں کا راز بھی چھپا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے، یہ صرف بچوں کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ ایک آپ کہیں انقلابی خیال تھا جسے ایک جرمن ماہر تعلیم فریڈرک فروبل نے پیش کیا۔ اچھا۔ اور ان کا نظریہ اتنا نیا اور مختلف تھا کہ اس وقت کی حکومت نے اسے ریاست کے لیے ایک خطرناک چیز قرار دے دیا۔ خطرناک؟ بچوں کے اسکول میں ایسا کیا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ جی، اور اسی پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی۔ تو آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ بچوں کا باغ آخر تھا کیا، اسے کیوں کچلنے کی کوشش کی گئی، اور کیسے اسی پابندی نے نادانستہ طور پر اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا، جس کا اثر ہمیں آج بھی بہت غیر متوقع جگہوں پر نظر آتا ہے۔ اور یہ اثر واقعی حیران کن ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ کس طرح لکڑی کے چند سادہ کھلونے دنیا کے سب سے مشہور آرکیٹیکٹ کی سوچ کی بنیاد بنے۔ جی ہاں، فرینک لوئڈ رائٹ۔ تو یہ صرف تعلیم کی کہانی نہیں بلکہ سیاست، تخلیق اور نظریات کی جنگ کی بھی ایک داستان ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کنڈر گارٹن کا خیال آخر آیا کہاں سے تھا؟ یہ فریڈرک فروبل کون تھے؟ دیکھیں، فروبل 19ویں صدی کے ایک جرمن ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے 1838 میں ایک ادارہ کھولا جس کا نام انہوں نے پہلے رکھا پلے اینڈ ایکٹیویٹی انسٹیٹیوٹ، لیکن جلدی انہیں ایک بہتر نام سوچا، کنڈر گارٹن۔ یہ دو جرمن الفاظ کا مجموعہ ہے، کنڈر یعنی بچے اور گارٹن یعنی باغ، بچوں کا باغ۔ جی، بچوں کا باغ۔ تو یہ صرف ایک خوبصورت سا نام تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ بھی تھی؟ نہیں، یہ صرف نام نہیں تھا، یہ ان کے پورے فلسفے کا آپ کہیں نچوڑ تھا۔ فروبل کا ماننا تھا کہ بچوں کی نشو و نما بالکل پودوں کی طرح ہوتی ہے۔ پودوں کی طرح؟ جی، جیسے ایک مالی پودوں کو صحیح ماحول، پانی اور روشنی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیت کے مطابق بڑھ سکے، اسی طرح بڑوں کا کام بچوں کو ایک ایسا محفوظ اور دلچسپ ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ قدرتی طور پر سیکھ اور بڑھ سکیں۔ اچھا، مطلب ان کے نزدیک بچے کوئی خالی برتن نہیں تھے کہ بس ان میں معلومات بھرتے جاؤ۔ بالکل، وہ انہیں ایسے بیج سمجھتے تھے جن کے اندر بڑھنے کی تمام صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے، بس ماحول فراہم کرنا ہے۔ تو اس باغ میں ہوتا کیا تھا؟ کیا وہاں بھی روایتی طریقے سے حروف تہجی اور گنتی سکھائی جاتی تھی؟ نہیں، روایتی معنوں میں بالکل نہیں۔ وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ بچے گانے گاتے، ناچتے، باغبانی کرتے اور سب سے اہم آزادانہ کھیلتے تھے۔ وہ ضبط میں گزرتی تھی یا وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ فروبل نے وہاں ایک تصور متعارف کرایا جسے وہ فرائی آربائٹ کہتے تھے۔ فرائی آربائٹ یعنی آزاد کام؟ ایک منٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کو جو دل چاہے کرنے دیا جائے؟ بہت سے لوگ تو اسے وقت کا ضیاع سمجھیں گے۔ اور اس وقت بھی سمجھتے تھے، لیکن فروبل کی ذہانت یہی تھی کہ وہ اس بے مقصد کھیل میں سیکھنے کا ایک بہت گہرا عمل دیکھ رہے تھے۔ اچھا۔ آزاد کام کا مطلب تھا کہ دن کا کچھ وقت ایسا ہوتا جب بچے خود اپنی دلچسپی سے کسی چیز پر کام کرتے، چاہے وہ لکڑی کے بلاک سے ٹاور بنانا ہو یا مٹی سے کچھ بنانا ہو۔ فروبل سمجھتے تھے کہ جب بچہ خود اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ حل کرتا ہے تو اس کا دماغ سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف تفریح نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک تعلیمی مقصد بھی چھپا تھا۔ بالکل، آج کی سائنس اسے انٹرنزک موٹیویشن کہتی ہے۔ اس عمل میں بچہ صرف فزکس نہیں سیکھ رہا کہ ٹاور کیسے متوازن رہے گا، بلکہ وہ صبر، استقامت اور ناکامی سے سیکھنے کا ہنر بھی سیکھ رہا ہے۔ اور یہ چیزیں تو کتابوں سے نہیں سکھائی جا سکتی۔ جی، اور اسی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہوں نے وہ مشہور کھلونے بنائے تھے جنہیں فروبل گفٹس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، فروبل گفٹس۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھنی ہے۔ آج کل تو ہر کھلونے کی کمپنی اپنے پروڈکٹ کو تعلیمی کہہ کر بیچتی ہے۔ فروبل کے ان تحفوں میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق اصل میں فلسفے کا تھا۔ آج کے زیادہ تر تعلیمی کھلونے
क्लोज्ड एंडेड होते हैं, यानी उनका एक ही सही नतीजा होता है। जैसे कोई पजल? बिल्कुल, लेकिन फ्रोबल के तहाइफ ओपन एंडेड थे। उनका कोई एक सही इस्तेमाल नहीं था। उनका मकसद बच्चे को जवाब देना नहीं था, बल्कि सवाल पूछने पर उकसाना था। तो ये सिर्फ बेतरतीब खिलौनों का डब्बा नहीं था, इनमें कोई खास तरतीब थी? जी, और यही तो कमाल था। ये 20 तहाइफ का एक पूरा निजाम था और हर तोहफा पिछले वाले पर बनता था। पहला तोहफा था नर्म ऊन की रंगीन गेंदें, एक बुनियादी मुकम्मल शक्ल। फिर दूसरा तोहफा आता लकड़ी का एक गोला और एक क्यूब। क्यूब गेंद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके किनारे थे, वो साकिन रहता था। इससे बच्चे इस्तेहकाम और फर्क का तसव्वुर सीखते। अच्छा, तो ये ठोस शक्लों से शुरू होता था? जी, और फिर ये मजीद दिलचस्प होता जाता था। अगले तोहफे में उसी क्यूब को मजीद छोटे छोटे क्यूब्स में तकसीम कर दिया जाता। इससे बच्चे हिस्सों और मजमूए का रिश्ता सीखते। वाह! और ये सफर सह जहती यानी 3D शक्लों से 2 जहती सतहों, फिर लकीरों और आखिर में नुक्तों तक जाता था। ये खेल खेल में बच्चे को ज्योमेट्री और रियाजी के बुनियादी उसूल सिखाने का एक मुकम्मल निज़ाम था। ये तो वाकई शानदार है। यानी ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके से दुनिया को समझने का सफ़र था। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एक इनकलाबी आइडिया जो मकबूल भी हो रहा था। ऐसा लगता है कि कहानी का इख्तिताम खुशगवार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी कोई नया नजरिया माशरे की बुनियादों को चैलेंज करता है, तो जो ताकतवर हल्के होते हैं वो उसे अपने लिए खतरा समझने लगते हैं। तो हुआ क्या? उस फूलते फूलते बाग पर आखिर किसकी नजर लग गई? इसके लिए हमें उस वक्त के सियासी हालात को समझना होगा। ये 1848 के जर्मन इनकलाबात के बाद का दौर था। पूरे यूरोप में जमहूरियत की लहरें उठ रही थीं, जिन्हें पर्शिया की कदामत पसंद हुकूमत ने सख्ती से कुचल दिया था। अच्छा। अब हुकूमत हर उस चीज को शक की निगाह से देखती थी जो रियासती कंट्रोल से बाहर हो और आजाद सोच को फरोग दे। और किंडरगार्टन तो बिल्कुल यही काम कर रहे थे। बिल्कुल, और इसमें एक और पहलू भी था। बहुत से किंडरगार्टनर्स पढ़ी लिखी, खुद मुख्तार खवातीन चला रही थीं। उस दौर में जब खवातीन की जगह सिर्फ घर समझी जाती थी, उनका यूं तालीमी इदारे चलाना हुकूमत और चर्च दोनों की आंखों में खटक रहा था। लेकिन ये इल्जाम तो बहुत संगीन है। एक बच्चों के स्कूल का सोशलिज्म या लादीनियत से क्या ताल्लुक हो सकता है? हुकूमत ने पाबंदी लगाते हुए वजह क्या बताई? हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यही इल्जाम लगाया कि फ्रोबेल के इदारे बच्चों में सोशलिज्म और लादीनियत के खतरनाक नजरियात फैला रहे हैं। वाकई? जी, देखें, उस वक्त के हुक्मरानों के लिए कोई भी चीज जो बच्चों को सवाल करना और खुद फैसले करना सिखाए, वो खतरनाक थी। वो चाहते थे कि शहरी सिर्फ हुक्म मानने वाले फर्माबरदार लोग बने। किंडरगार्टन का फलसफा उसके बिल्कुल उलट था। ये तो इनफरादियत और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा रहा था। बिल्कुल, जो हुक्मरान तबके के लिए बगावत के बीज बोने के मुतरादिफ था। लिहाजा 1851 में प्रुशिया की हुकूमत ने फ्रोबेल के उसूलों पर चलने वाले तमाम किंडरगार्टन्स पर पाबंदी आयद कर दी। ये तो फ्रूबेल के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को यूं तबाह होते देखना। ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक मकसद के लिए वक्फ कर दी थी, और अब रियासत ने उनके काम को मुल्क दुश्मन करार दे दिया था। वो इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सके। ओह! इस पाबंदी के सिर्फ 1 साल बाद 1852 में वो गहरे दुख और मायूसी की हालत में इंतकाल कर गए। ये इस कहानी का सबसे अलमनाक पहलू है। वो शख्स जिसने बच्चों के लिए एक बाग बनाया, उसे अपने ही मुल्क ने एक जंगली घास समझकर उखाड़ फेंका। लेकिन क्या उनका नजरिया उनके साथ ही खत्म हो गया? नहीं, और यही कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। अच्छा? हुकूमत की इस पाबंदी ने नादानिस्तों पर फ्रूबेल के नजरियात को आलमी सतह पर फैला दिया। वो तमाम उस्तादा जो फ्रूबेल के शागिर्द थे और अब जर्मनी में काम नहीं कर सकते थे, वो हिजरत कर गए। यानी हुकूमत ने जिसे कैद करने की कोशिश की, वो और ज्यादा फैल गया। बिल्कुल, ये खतरनाक ख्याल उन असातिज़ा के साथ बरतानिया, स्विट्जरलैंड और फिर समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका तक? जी, 1856 में फ्रोबेल की एक शागिर्द मार्गरेट शर्ज ने अमेरिका के शहर विस्कॉन्सिन में पहला किंडरगार्टन खोला।
لیکن اس نظریے کا سب سے غیر متوقع اور گہرا اثر اس کے بھی 20 سال بعد ظاہر ہوا۔ اور یہ وہ کہانی ہے جو فرینک لائٹ رائٹ سے جڑتی ہے؟ جی ہاں، 1876 میں امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں ملک کا پہلا عالمی میلہ منعقد ہوا۔ اس میلے میں اینا لائٹ جونز نامی ایک خاتون، جو خود بھی ایک استانی تھیں، گھوم رہی تھیں کہ ان کی نظر فروبل گفٹس کے ایک سیٹ پر پڑی۔ وہ ان سادہ لکڑی کے بلاکس کی جیومیٹری اور خوبصورتی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے فوراً اپنے 9 سالہ بیٹے کے لیے ایک سیٹ خرید لیا۔ اور اس 9 سالہ بچے کا نام تھا فرینک؟ بالکل، فرینک لائٹ رائٹ۔ اس بچے کو اپنی ماں کے لائے ہوئے یہ کھلونے بے حد پسند آئے۔ وہ گھنٹوں ان بلاکس سے کھیلتا رہتا، ان سے ہر طرح کی ساختیں اور ڈیزائن بناتا۔ اور یہی بچہ بڑا ہو کر بغیر کسی رسمی آرکیٹیکچرل تربیت کے امریکہ کا اور شاید دنیا کا سب سے مشہور آرکیٹیکٹ بنا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے، یعنی 20ویں صدی کی سب سے مشہور عمارتوں کی بنیاد جرمنی کے ایک چھوٹے سے اسکول میں رکھے لکڑی کے ٹکڑوں پر تھی۔ یہ تو فلمی کہانی لگتی ہے۔ ہاں جی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک خوبصورت کہانی ہے یا واقعی ان کی عمارتوں میں ان کھلونوں کا اثر نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ صرف کہانی نہیں، یہ ان کے کام کے فلسفی کی بنیاد ہے۔ فروبل کے بلاکس بچوں کو سکھاتے تھے کہ کس طرح سادہ جیومیٹری سے پیچیدہ ساختیں بنتی ہیں۔ یہی اصول رائٹ کے آرگینک آرکیٹیکچر کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ جب آپ ان کی مشہور عمارت فالنگ واٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ قدرتی طور پر اسی زمین اور جھرنے سے اگا ہو۔ یہ وہی سوچ ہے جو ایک بچہ بلاک سے قلعہ بناتے ہوئے سیکھتا ہے۔ رائٹ نے خود بھی کبھی اس بات کا ذکر کیا۔ ہاں، انہوں نے اپنی سوانح عمری میں بہت واضح طور پر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا، کئی سالوں تک میں اس چھوٹے سے کنڈرگارٹن میز پر بیٹھ کر ان ہموار لکڑی کے بلاکس کیوب، دائرہ اور تکون کے ساتھ کھیلتا رہا۔ یہ سب آج بھی میری انگلیوں میں ہیں۔ واو، یہ آج بھی میری انگلیوں میں ہے۔ یہ سوچنا حیران کن ہے کہ ایک جرمن ماہر تعلیم کے کھلونوں نے 20ویں صدی کی فن تعمیر پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ جی بالکل۔ تو جرمنی میں کیا ہوا؟ کیا وہاں کنڈرگارٹنز پر پابندی ہمیشہ رہی؟ نہیں، جرمنی کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ 1860 میں فروبل کی موت کے 8 سال بعد حکومت نے یہ پابندی ہٹا دی۔ شکر ہے۔ اگرچہ فروبل اپنی زندگی میں اپنے نظریات کی بحالی نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے لگائے ہوئے باغ کے بیج اب پوری دنیا میں پھل پھول رہے تھے۔ ان کے کام نے بعد میں آنے والے بہت سے عظیم ماہرین تعلیم کو متاثر کیا، جن میں ماریا مونٹیسوری اور روڈولف سٹائنر جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ تو کنڈرگارٹن کی یہ کہانی جو ایک جانے پہچانے لفظ سے شروع ہوئی تھی، ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی؟ یہ صرف بچوں کے اسکول کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے نظریے کی داستان ہے جسے اتنا طاقتور سمجھا گیا کہ ایک ریاست اس سے خوفزدہ ہو گئی۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کھیل صرف کھیل نہیں ہوتا۔ فروبل نے ایک بار کہا تھا، کھیل بچپن میں انسانی ترقی کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے، کیونکہ صرف یہی ایک بچے کی روح کے اندر موجود چیزوں کا آزادانہ اظہار ہے۔ اور یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ ہے نا؟ شاید آج پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کی دنیا میں جہاں منظم تعلیم، ٹیسٹنگ اور چھوٹی عمر میں کامیابی پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہاں ایک بچے کی نشوونما میں غیر منظم آزادانہ کھیل یعنی فروبل کے فرائی آربائٹ کا کیا کردار باقی رہ گیا ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم بہتر نتائج حاصل کرنے کی دوڑ میں فروبل کے باغ کا سب سے بنیادی اور اہم سبق کہیں بھول تو نہیں گئے ہیں؟